ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ کا جو زراعت کا شعبہ ہے اور اسپیشلی حکمت کا اور ہومیو بھی آپ ایڈ ہو گئے ساتھ، تو اس حوالے سے کچھ ایک کنسیپٹ ہے لوگوں کے مائنڈ کے اندر کہ یہ جو آپ یوز کرواتے ہیں میڈیسن یا اس پھکیاں وغیرہ، یہ جو ہے نا یہ اتنی دیر پا نہیں ہوتی، اس کا فوری ایکشن نہیں ہوتا، سلو اس کا جو ورک ہے وہ ہوتا ہے. تو اس حوالے سے تھوڑا روشنی ڈالیے گا کہ اس حوالے سے آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ جی، آپ کا سوال کے مطابق جو ہماری پھکیاں ہوتی ہیں، یہ دیکھو ہمارے خاندانی نسخہ جات ہے، ہم اس میں جدول لے آئے ہیں، جدید نسخے کو امپروو کیا ہے. جی تو موجودہ، کیونکہ آج کل جو جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں، یہ ایک تو مطلب خالص ملنا مشکل ہوتی ہے. جی جو ملتی ہیں یہ ہمارے جو نسخے تھے، جو اباؤ اجداد کے تھے، اس کو ہم نے اس کو امپروو کیا ہے. جی اس کو موجودہ زمانے کے مطابق مقتوجہ لوگوں کے مزاج کے مطابق جی اس کو ہم نے سیٹنگ کی ہے. جی ہر قسم کی پھکی ہے، مجون ہے، سیرپ ہے، جو بھی ہم دیتے ہیں اللہ کے فضل سے، ایک تو خود بناتے ہیں، دوسرا اچھی کمپنیوں کے جی جو کہ فارم 7 والی ہیں وہ ہم نے رکھی ہوئی ہیں. تو الحمدللہ پی ایچ سی سے ہمارا رجسٹر کلینک ہے. جی تو الحمدللہ ڈرگ انسپیکٹر ای ڈی او ہیلتھ ہو یا پنجاب ہیلتھ کیئر باقاعدہ ہمارا وزٹ کر چکے ہیں. انہوں نے یہاں 24 شاہ میں سب سے بہترین نمبر 1 جو ہے وہ ہمارا کلینک کہا ہے. جی. تو یہ میری لحاظ کی بات ہے، اور اس کے پیچھے میری محنت ہے اور والدین کی دعائیں ہیں. تو یہ جو آپ کے سامنے یہ پڑی ہوئی ہیں، مختلف یہ ہومیو کی ہیں شاید نا، یہ ہومیو میڈیسن میری پریکٹس ہے یہ طب میں ہے. طب میں ہے. جو میری مسز کی پریکٹس وہ ہومیو میں ہے. وہ وہ ہومیو میں علاج کرتی ہے، میں طب میں علاج کرتا آپ ہوں. طب میں کرتے ہیں. دونوں ہمارے پاس لائسنس ہے، ہومیوپیتھ کے بھی اور طب کے بھی. طب کی وہ دونوں پنجاب ہیلتھ کیئر سے رجسٹر ہیں، ہم باقاعدہ qualified رجسٹرڈ ہیں. ہیں. گڈ. ڈاکٹر صاحب آپ کو چوہا سیدن شاہ میں خاصا عرصہ ہو چکا، آپ بتا رہے ہیں کچھ 34-35 سال آپ کو ہو چکے یہاں پہ. تو چوہا سیدن شاہ کے جو لوگ ہیں ان کو آپ نے کیسا پایا ہے، کیسے لوگ ہیں، اور یہاں پہ آپ ایک چکوال سے یہاں پہ آئے تو یہ کیسا اپیل کیا آپ نے؟ یہ بڑا دلچسپ آپ کا سوال ہے. اس کے پیچھے میں آپ کو ہسٹری تھوڑا سا بتاؤں گا. جب میں ڈالپنڈی طبی بی کالج میں پڑھ رہا تھا تو وہاں کے جب گرمیوں کی چھٹی ہوئی تو میرے جو پروفیسر دوست تھے ہم ان کو دعوت دی تھی کہ ہمارے علاقے میں چکوال شہر میں رہتے تھے، کلاکار میں، کٹاسو سے میں بہت زیادہ جڑی بوٹیاں ہیں. تو آپ کہیں گرمیوں میں چھٹیوں میں آپ تشریف لائیں تو ہمیں ان کا وزٹ کروائیں تاکہ ہمیں علم آ جائے بھائی یہاں کون سی بوٹیاں ہیں. تو وہ 4-5 پروفیسر لوگ ہمارے پاس چکوال آئے. ہم اور بھی حکیم ہیں، کافی حکیم ہم مل کے سب پہلے کلاکار گئے، جنگلوں میں چلے گئے، وہاں انہوں نے جڑی بوٹیاں کا متعارف کرایا. اس کے بعد کٹاس آ گئے، کٹاس کے بعد یہاں کا چوہا سیدن شاہ میں تو یہاں بہت زیادہ جڑی بوٹیاں ہیں. تو جو ہمارے ساتھ تھے انہوں نے کہا یار یہ جگہ بڑی اچھی ہے، تو یہاں کے مطلب یہاں تم بناؤ. تو ان کے پروفیسر صاحب کے جو ہمارے ساتھ تھے، دوست بھی تھے، ان کی ہدایت پر ہم نے یہاں کلینک بنایا. والدین کے بھی ساتھ تعاون تھا. تو یہاں کے لوگ یقین کریں کہ بہت اچھے ہیں. اور جو 35 سال سے لوگ میرے ساتھ جو چلے ہیں، آج تک ان کی فیملی میرے پاس آتے ہیں، علاج کے لیے آتے ہیں. ان کو تسلی ہے کہ یہ دونوں میاں بیوی پریکٹس کرتے ہیں اور اچھے ہیں، ہمارا رویہ اچھا ہے، لوگ بہت ہی اچھے ہیں. ہم بہت مطمئن ہیں لوگوں سے کہ انہوں نے بہت زیادہ تعاون کیا. ہر حوالے سے آتے ہیں، مشورے بھی کرتے ہیں، اور غریب غربا بھی آتے ہیں، جہاں تک تعاون ہوتا ہے ہم کرتے ہیں، فری بھی میڈیسن دیتے ہیں. تو ہم لوگوں کا دھیان رکھتے ہیں، لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، ہم ان کا دھیان رکھتے ہیں، اور بہت ہی اچھے لوگ ہیں، تعاون کرنے والے لوگ ہیں یہاں کے. جی آپ کو بند ڈاکٹر صاحب آپ کا چونکہ تعلق یہاں پہ آپ کلینک ہے پچھلے 34-35 سال سے چوہا سیدن شاہ میں، تو چوہا سیدن شاہ کا جو اگر ابھی بھی آپ گوگل پہ سرچ کریں تو کول کے حوالے سے بڑا ایک نام ہے. یہ جو پہاڑ ہیں یہ ان کے اندر آپ سمجھ لیں کہ بلیک گولڈ اس کے اندر پڑا ہوا ہے. تو اس حوالے سے تھوڑا چونکہ آپ کی جانکاری کافی ہے، پیشنٹ بھی آتے ہوں گے بہت سارے، آپ کا جو کاروباری حلقے ہیں ان کے اندر بھی آپ کا ایک بڑا اثر ہے. تو تھوڑا اس حوالے سے بتائیے گا کہ یہ جو کول ہے یہ پاکستان کی تعمیر و ترقی میں کتنا کردار ادا کر رہا ہے؟ جی، یہاں سب سے زیادہ جو کاروبار وہ سنیوں کا ہے، جس کو ہم گولڈ مائن بھی کہتے ہیں، بلیک گولڈ بھی کہتے ہیں. تو یقین کرے جب سردیوں میں کام نہیں ہوتا، سنییں بند ہو جاتی ہیں، تو یہاں لاٹ ایٹ ہو جاتے ہیں دکانداروں کے. جب موسم کھلتا ہے سنی کو لوگ کام کرتے ہیں، کولا نکاسی ہوتا ہے، لوگ کولا فروخت ہوتا ہے. تو باہر سے بہت سارے لوگ جو کہ سوات، شانگلہ، بہت سارے دور دراز سے لوگ، آزاد کشمیر کے لوگ کافی آتے ہیں یہاں پہ کولا نکاسی کے لیے. جب لوگ یہاں آتے ہیں، سنی کا کام ہوتا ہے، کولا باہر نکلتا ہے، فروخت ہوتا ہے.
تو بہت زیادہ آمد رفت ہوتی ہے اور لوگوں کی اکانومی میں بہتر ہوتا ہے. تو آپ کبھی جمعے والے دن کبھی یہاں تشریف لائیں تو یہاں ہی پتہ یا کابل یا افغانستان میں گھوم رہے ہیں لوگ کتنے پٹھان یا ہوتے ہیں. ٹھیک. تو ان سے بھی ہمارا کافی تعلق ہوتا ہے. لوگ پیشنٹ کے والے سے بھی آتے ہیں. لیکن جب یہاں کولے والے جتنے بھی لوگ ہیں یہاں سیاسی لوگوں کے زیادہ ہیں تو یقین کرو وہ بھی خوشحال ہو جاتے ہیں جب یہ سنی کام نکلتا ہے. یہ سنی کا گولڈ مائنڈ کا کام ہے, بہت زبردست کام ہے نا. اس علاقے میں جس پہاڑ پر بھی جائیں تو یہ مطلب آپ کو سنی ملے گی. جی زبردست. جی ڈاکٹر صاحب, آج آپ کے ساتھ بڑی دلچسپ اور بڑی اچھی گفتگو ہوئی. یقینی طور پہ کیمرہ آن کے جو ناظرین ہیں ان کو بہت ساری مفید معلومات ملی ہوں گی. میرا ایک آخری کوشچن آپ سے کہ اس وقت جو ملک کے جو حالات ہیں اور آپ دیکھیے کہ پورا جو خطہ ہے وہ جنگ کی حالت میں ہے, اور ہم پاکستان کی جو آرم فورسز ہیں وہ افغانستان کے ساتھ بھی جو ہے نا جنگ کی کیفیت میں ہے. انڈیا کے ساتھ ہمارے حالات ہمیشہ ٹائٹ رہتے ہیں, لیکن آپ دیکھیے کہ ابھی 4 جو وزرائے خارجہ ہیں وہ پاکستان تشریف لائے اور ایک میٹنگ ہوئی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان حالات کے اندر یہ جو سینیریو ہے کہ پورے خطے کے اندر افواج پاکستان نے پاکستان کا نام جو ہے وہ کس حد تک روشن کیا ہے؟ جی جناب, آپ کا سوال جو ہے اس میں پہلی بات تو ہے کہ میرے فوج کے اندر میرے اپنے ریلیٹیو موجود ہیں جو کہ محاذ پر کام کر رہے ہیں. تو 1-2 ہمارے فیملی کے لوگ شہید بھی ہوئے ہیں, اس فوج کو قربانیاں دی ہیں. تو یقین کہ فوج کے لیے میں ان کے لیے سلوٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنا اچھا کام کیا. ہم سکون سے نیند سوتے ہیں. اور گرد و نواح میں کتنے معاملات چل رہے ہیں, ہمیں وہ پاک فوج کو سپورٹ بھی کرنا چاہیے. ہم ان کو سلوٹ بھی کرتے ہیں کہ ان کی ہی مہربانی سے ہم پورا پاکستان محفوظ ہے. اور گرد و نواح میں جنگ لگی ہوئی ہے ایران عراق کی, کابل کی, لیکن اتنی ہمارے لوگ شہید ہو رہے ہیں, قربانی دے رہی ہیں. وہ کس کے لیے پاکستان کو محفوظ کرنے کے لیے کر رہے ہیں. تو ان کا خون انشاءاللہ ریگاں نہیں جائے گا. ہم ان کو سلوٹ کرتے ہیں. پاک فوج کے ساتھ ہم کھڑے ہیں. پاک فوج زندہ باد, پاک فوج زندہ باد کا نعرہ لگا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, اور پاک فوج کو سلوٹ پیش کر رہے ہیں. ناظرین, مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئے ہوگا. انشاءاللہ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ میں, اور ایک نئی پرسنالٹی کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے.